الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذلك مما أوحى یہ اس میں سے ہے جو اوحا وحی کی الیکا آپ کی طرف ربو کا آپ کے رب نے من الحکمہ حکمت میں سے، یہ ان چیزوں میں سے ہیں جو آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی کی ہے، حکمت کی باتیں۔ یہ سے کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہ یا وہ؟ اس سے اشارہ ہے ان تمام احکام کی طرف جو پچھلی دو ڈھائی صفحات میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ لمبے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، بڑے زبردست قسم کے احکامات جو ہماری دین دنیا کے فائدے کے احکام، جن میں سب سے پہلے ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے والدین کے بارے میں پڑھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، ان کے سامنے جھک جھک جانا ہے۔ پھر ہم نے اسراف تبذیر کے بارے میں پڑھا کہ خرچ کرنے میں بھی اسراف تبذیر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے پڑھا کہ رشتہ دار کو، غریب مسکین کو، مسافر کو اس کا حق دو۔ ہم نے پڑھا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم نے پڑھا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ہم نے پڑھا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ ہم نے پڑھا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، ماپ تول پورا کرو۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جس چیز کا پتہ نہ ہو اس چیز کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ انسان کے کان، انسان کی آنکھ، انسان کے دل، جتنے بھی اعضاء ہیں، انسان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ انسان کو اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے۔ تو تفصیلی احکامات ہم نے پڑھے، زبردست قسم کے ایسے احکامات جو ہماری دین دنیا کے فائدے کے لیے ہیں۔ ایسی چیزیں اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے روکا جو بدترین چیزیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں یہ ان چیزوں میں سے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کے رب نے حکمت کی باتیں وحی کی ہیں۔ ان باتوں میں بڑی حکمت، بڑی گہرائی، بڑی دانائی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ آپ بنائیے مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، کوئی دوسرا معبود، فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، ورنہ تو آپ ڈال دیے جائیں گے فی جہنم، جہنم میں، ملومن، ملامت زدہ، مدحورا، دھتکارے ہوئے۔ اور نہ تو بنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کے اولین مخاطب ہیں، یا کسی بھی انسان کو خطاب ہے کہ نہ تو بنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملامت زیادہ دھتکارا ہوا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنے گا تو اگر وہ توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا تو یہ جرم کبھی معاف نہیں ہو سکتا، اللہ بھی اسے معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا، اللہ اس کو واضح کر چکے ہیں، کلیئر کٹ اللہ بتا چکے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. شرک کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں اللہ چاہیں تو معاف کرے. کب؟ اگر ایک انسان توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے تو. اگر تو انسان توبہ کر لے تو توبہ کرنے سے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. انسان آسمان زمین گناہوں سے بھری ہوئی لے آئے، زمین و آسمان کے درمیانی خلا بھر کر انسان گناہ کر لے، لیکن اگر ایک انسان توبۃ نصوح کرے گا، شرک ہو دیگر، تو اللہ معاف کر دیں گے. لیکن اگر ایک انسان توبہ نہیں کرتا تو توبہ کے بغیر اللہ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جو بھی شرک کرتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے. ہاں، شرک کے علاوہ دیگر جرم اگر ایک انسان توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے تو اللہ جس کو چاہے معاف کر دیں، جس کو چاہے سزا دے کر پھر جنت میں بھیج دیں. جو بندہ توحید پر ہے تو اگر اس کے دیگر گناہ ہیں، توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا تو آخر کار وہ جنتی ہے. چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی سزا دیے بغیر اللہ معاف کر کے باقی گناہ ویسے ہی معاف کر کے اللہ جنت میں بھیج دے سیدھا ہی، چاہے تو اللہ تعالیٰ سزا دے کر اس کو جنت میں بھیج دے. موحد نے آخر کار جنت میں چلے ہی جانا ہے، لیکن مشرک اس کے لیے جنت حرام ہے، وہ جہنمی ہے ولیعاذ باللہ. تو یہاں اللہ نے اسی حقیقت کو واضح کیا، دیگر تفصیلی احکامات بیان فرمائے، برے سے برے اعمال سے منع کیا، پھر شرک سے منع کیا، الگ ذکر کیا شرک کو. شرک کا معاملہ سب سے خاص ہے. اور نہ تو بنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، اگر تو نے ایسا کیا تو تو ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا جہنم میں، ملامت کیا ہوا، دھتکارا ہوا. آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو تفصیلی احکامات ہم نے 8 10 12 احکامات ہم نے پڑھے ہیں، ان احکامات کے آخر میں اللہ نے شرک کا ذکر کیا اور شرک کی مذمت بیان کی. اور ان احکامات کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ سب سے پہلا قضا حکم ربک اللہ تعبدوا، توحید کا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سے یہ آیات شروع ہوئی تھی. تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ دیکھیے یہ بھی توحید کی بات ہے. اللہ نے فیصلہ کیا کہ نہ تم عبادت کرو مگر اسی کی، توحید کی بات ہوئی اور شرک کا رد کیا. اور ویسے یہ احکام یہاں سے شروع نہیں ہوئے، ایک آیت پیچھے چلے جائیں. اصل میں پیچھے موضوع چل رہا تھا کہ جو دنیا کا طالب ہے اور جو آخرت کا طالب ہے، پھر اللہ نے فرمایا ہم دونوں کی مدد کرتے ہیں دنیا میں. اور دنیا میں تو اللہ کی عطا سب کو ملتی ہے، اللہ کی عطا روکی ہوئی نہیں ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب دنیا میں اللہ نے تفاوت رکھا، درجات رکھے ہیں، تو آخرت کے درجات وہ بہت بڑے ہیں. یہاں اصل میں پچھلا موضوع آیت نمبر 21 میں ختم ہو گیا تھا. آیت نمبر 22 سے اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو ایسے احکام، ایسے غلط چیزیں ان سے اللہ نے روکا ہے اور اچھی چیزوں کی اللہ نے تلقین کی ہے. تو یہ احکامات شروع ہو رہے ہیں آیت نمبر 23 سے نہیں، وقضا ربو کا سے نہیں، اس سے ایک آیت پہلے شروع ہو رہے ہیں آیت نمبر 22 سے. اس میں پھر شرک سے منع کیا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ تو بنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. فتقعد، اگر تو نے یہ کام کیا تو تو بیٹھا رہے گا مذموما، مذمت زدہ، مخذولا، رسوا کیا ہوا، نامراد. تو اور پھر وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه، توحید کا حکم اللہ نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تو تکرار کے ساتھ یہ احکامات توحید کی دعوت سے، شرک کی مذمت سے شروع ہوئے ہیں، اور پھر اللہ یہ احکامات دیتے گئے، اچھی چیزوں کا حکم دیتے رہے، بری چیزوں سے روکتے رہے. اور پھر جب ان احکامات کو اللہ نے مکمل کیا، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، پھر اللہ خلاصہ کرتے ہیں ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے آپ پر حکمت کی باتیں وحی کی. پھر اللہ مہر لگاتے ہیں وہ بھی شرک کی مذمت پر.
تو ان تمام احکامات کی ابتدا میں ڈبل اللہ نے شرک سے روکا، اور آخر میں بھی اللہ نے شرک کی مذمت کی، تو پتہ لگا کہ شرک سے تو اول و آخر حتی الامکان بچنا ہے۔ شرک سے چھٹکارا اگر ہم نہیں بچتے تو پھر اللہ کے غضب سے، جہنم سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، کسی صورت پہ جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا اگر ایک انسان توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے۔ شروع میں بھی شرک کا ذکر، آخر میں بھی شرک کا ذکر۔ اگر ایک بندہ مشرک ہے، باقی تمام احکامات کے بارے میں وہ صحیح ہو جائے تو تباہ و برباد ہو گیا۔ باقی اگر ایک انسان توحید پر ہے اور باقی احکامات میں اس سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے وہاں بھی، اگر ہو جائے، ایک انسان توبہ کیے بغیر فوت بھی ہو جائے، ہے موحد، تو اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ سزا دے دے، پھر جنت میں بھیج دے۔ تو بہرحال اللہ کے نزدیک سب سے قابل مذمت چیز، سب سے بڑی بری چیز شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اگر ایک انسان قیامت کے دن ایمان کے ساتھ شرک خلط ملط نہ ہو، باقی اگر گناہ ہوں بھی، تو شرک کی موجودگی میں انسان کو امن نہیں مل سکتا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔ یہاں ظلم سے مراد، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ظلم سے مراد ہر قسم کی غلطی ہے، تو کہنے لگے کون شخص ہے جو ایمان لانے کے بعد کوئی چھوٹی بڑی غلطی بھی نہیں کرتا؟ اولئک لہم الامن، جو ایمان لائے اور ایمان میں ظلم کا شائبہ شامل نہ ہو، تو ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ یعنی اگر کون بندہ امن میں ہے جو ایمان لائے اور ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ کرے، تو یہ امن میں ہوگا قیامت کے دن، یہ ہدایت یافتہ ہے، بڑی امید ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے، چاہے باقی کمی کوتاہی موجود بھی ہو، اگر شرک سے پاک ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ شرک سے پاک نہیں ہے، باقی معاملات میں بڑا وہ کھرا ہے، بڑا وہ سیدھا ہے، لیکن ساتھ غیر اللہ کو سجدے کرتا ہے، نظر و نیاز دیتا ہے غیر اللہ کی، غیر اللہ کو پکارتا ہے، واسطے وسیلے سفارش کے غلط عقیدے، نظر و نیاز، حاجت روا، مشکل کشا، غیر اللہ، اللہ کی صفات اوروں کو دی ہوئی ہیں، شرک کے ساتھ امن نہیں مل سکتا قیامت کے دن، ہدایت یافتہ انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تعویذ کو تو، وہ جو انسان تعویذ پہن لیتا ہے، جنتر منتر لکھے ہوتے ہیں اور انسان اسی پر اعتماد کیے بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ جو اس قسم کی چیزیں انسان نے لٹکائی ہوئی ہیں، تو یہ تو شرک ہے۔ یہ کڑے وغیرہ پہن کے انسان سمجھتا ہے کہ میں ان چیزوں سے، یہ چیزیں پہن کر بچ جاؤں گا مصیبتوں سے، پھر مصیبتیں سے یہ چیزیں کیسے بچا سکتی ہیں انسان کو؟ اور یہ جو عرب لوگ جو ہیں وہ پرندے اڑاتے تھے، اور پرندے اڑا کر سمجھتے تھے کہ اگر پرندہ ادھر اڑا تو پھر خیر ہے، اگر پرندہ ادھر اڑا تو پھر ہمیں رک جانا ہے، ہمیں نقصان ہوگا۔ تو یہ اللہ پر توکل کہاں گیا؟ اللہ پہ توکل نہیں ہے، اور توہمات پر بھروسہ ہے، اور کالی بلی گزر جائے تو یہ ہو جائے گا، فلاں کوا بولے گا تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ چیزیں انسان کو شرک تک لے جاتی ہیں۔ اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ جس بندے کو یہ فلاں پرندہ اس طرف اڑا ہے تو مجھے اب فلاں کام نہیں کرنا، جس بندے کو اس کے سفر سے، اس کے کسی کام سے یہ چیز روک دے تو یہ شرک ہے، حدیث مبارکہ میں صراحت ہے۔ افا اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، کیا پس اس نے چن لیا تمہیں، ربکم تمہارے رب نے، بالبنینا بیٹوں کے ساتھ، واتخذ اور اس نے پکڑا، من الملائکۃ فرشتوں سے، اناثا مؤنث بیٹیاں، انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم، البتہ تم کہتے ہو، قولا عظیما، بہت بڑی بات۔ کتنا بڑا مقولہ، کتنا بڑا جملہ تم نے بولا ہے۔
اپنے رب کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں تم نے فرشتوں سے وہ مؤنث مقرر کی ہیں، وہ بیٹیاں اللہ کے لیے فرشتوں سے، کہ اپنے لیے تو تم بیٹیاں نہیں چاہتے، اپنے لیے تو تم بیٹے چاہتے، تمہیں تو تمہارا رب بیٹے دے، تمہیں تو بیٹے اچھے لگتے ہیں، اور تمہیں تمہارا رب بیٹوں کے ساتھ چن لے، اور اللہ خود بیٹیاں فرشتوں سے بیٹیاں لے لے، فرشتوں کو بیٹیاں بنا لے۔ یا یہ مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی بات شرک کی ہو رہی ہے پیچھے، کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، اول و آخر اللہ نے شرک کا ذکر کیا ہے، اور یہ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ بدترین شرک ہے، یہ شرک کی بھی قبیح ترین صورت ہے۔ اگر اللہ کے لیے اولاد مقرر کی جائے گی تو اولاد تو انسان کے جگر کا ٹکڑا، انسان کا حصہ ہوتی ہے، انسان کے بعد انسان کی خلیفہ ہوتی ہے، انسان جیسی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی اولاد نعوذ باللہ، تو یہ تو صریح شرک ہے، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اور پھر اس اولاد، اور اولاد جانشین بنتی ہے، اس سے کمزوری، موت، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی طرف اس سے اشارہ ملتا ہے۔ کیا یہ چیزیں اللہ کے ساتھ لاحق کی جائیں گی ولیعذ باللہ؟ وہ اللہ جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو نہ کسی کو اس نے جنا ہے، نہ وہ جنم دیا گیا ہے، نہ وہ پہلے کمزور تھا، نہ کبھی اس کو زوال ہوگا، قدیم بالابتدا دائم بالانتہا، جو اتنا قدیم ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، جو ہمیشہ ہمیش کے لیے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو کبھی کمزور نہیں تھا۔ یہ نہیں، ہم انسان، ہم مخلوق تو پہلے عدم ہوتے ہیں، پھر کمزوری سے آہستہ آہستہ اللہ طاقت دیتے ہیں، پھر دوبارہ کمزوری۔ اللہ کے ساتھ تو یہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں پھر اولاد جانشین بنتی، تو یہ بدترین شرک ہے، یہ شرکوں سے بڑا شرک ہے۔ اور تم پھر صرف اللہ کے ساتھ عام شرک نہیں کرتے، تم اولاد والا بدترین شرک کرتے ہو، پھر اس کے اندر منحوس ترین چیز مزید کیا کرتے ہو تم؟ اللہ کے لیے ایک تو اولاد مقرر کرتے ہو، بدترین شرک، پھر اولاد میں سے بھی وہ چیز مقرر کرتے ہو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ اگر وہ اولاد، وہ بیٹیاں تمہیں اللہ دے دے، تم اولاد کو نعمت شمار کرتے ہو، انسان کے لیے اولاد تو نعمت ہے، لیکن بیٹیاں تمہارے لیے ایک رسوائی کا سامان ہے۔ جس انسان کی بیٹی ہو جائے، وہ تو عربوں میں وہ تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہ تو قوم سے منہ چھپائے پھرتا تھا، جیسے بڑا جرم کر دیا اس نے، سوچتا تھا کیا میں اب اس بیٹی کو رسوائی کے ساتھ اب میں اسے، اس کی پرورش کروں یا میں اسے زمین میں گاڑ دوں، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا رسوائی کے ساتھ اس کو اب پرورش کرتا رہے اس کی، اور لوگوں کی باتیں سنتا رہے، یا اس کو زمین میں گاڑ دے؟ تو وہ بیٹیاں تم اللہ کے لیے مقرر کرتے ہو جو اپنے لیے، تمہارے لیے وہ رسوائی کا سامان ہے۔ ایک تو وہ شرک ہے، پھر بدترین شرک ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے لیے اولاد بھی مقرر کی، اور اولاد بھی بیٹی ہیں، تمہیں اللہ بیٹوں سے نوازے، تمہارے تو بیٹے ہوں زیادہ سے زیادہ، اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں مقرر کر دو، وہ کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، کہ مشرکین مقرر کرتے تھے، بدترین شرک کرتے تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم البتہ کہتے ہو بہت بڑی بات۔ قرآن کریم میں یہ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا، اس کو اکثر بہت شدید مذمت کے ساتھ بیان کیا گیا، جیسے یہاں ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا اللہ نے اولاد پکڑی، لقد جئتم شیئا ادا، تم بہت بڑی بات کو آئے ہو، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ بڑی بڑی مخلوقات اگر ان کے اندر احساس ہو، اور ان کے اندر، تو وہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اگر وہ اللہ کے لیے اولاد مقرر کریں، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے یہ لائق نہیں کہ وہ اولاد پکڑے۔
یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے آسمان زمین پہاڑ تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے لیے گالی ہے قرآن میں، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ کیا ہے ماکثین فیہ ابدا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، تاکہ اللہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑی، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، اس بات کا نہ انہیں علم ہے نہ ان کے والدات کو علم ہے، یہ تو ظن و تخمین کی بنا پر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، ان یقولون الا کذبا، جھوٹ پک رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا بدترین شرک ہے، پھر اولاد بھی بیٹیاں مقرر کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹے مقرر کیے جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں، وہ بھی بدترین شرک ہے۔ اور اللہ کے لیے اولاد مقرر کی ہے یہود نے بھی، عیسائیوں نے بھی، صرف عیسائیوں نے نہیں، یہود نے بھی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے، اور ان کے نقش قدم پہ قریش مکہ بھی چلے۔ قریش نے اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں مقرر کر دی، اور یہ کام صرف ان تین گروہوں نے نہیں کیا، یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ، یہ کام پچھلی تمام قوموں نے کسی نہ کسی طریقے سے کیا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی بات ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کسی کتاب میں کسی نبی نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ منہ سے یہ ایسی ایک بڑ مار دیتے ہیں، پھر شیطان کی طرف سے پھر سب اس کی پیروی کرتے رہتے ہیں۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ اپنے سے پچھلے لوگوں کے قول کی مشابہت کرتے ہیں، یعنی ان سے پہلے وہ قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کی اولاد مقرر کی تھی، یہ یہود، نصارہ، مشرکین مکہ، یہ انہی کی مشابہت کر رہے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ اپنے سے پہلے کفار کے قول کی مشابہت کر رہے ہیں۔ تو پیچھے بھی ہر قوم نے اللہ کے لیے کسی نہ کسی طرح اولاد مقرر کی۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یؤفکون، تا یہ بہکے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بعض کلمے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کلمہ انسان کو جہنم کی اتھا گہرائیوں میں لے جاتا ہے، بعض حدیث میں کہ 70 سال جہنم کی گہرائی میں ایک کلمہ انسان کو پھینک دیتا ہے۔ تو یہ اسی طرح کا کلمہ ہے۔ یہود نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، یہ اتنا ہی بڑا کلمہ تھا، یہ اسی طرح کا کلمہ ہے۔ اللہ نے اولاد پکڑی، اللہ نے بیٹیاں پکڑی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اچھا، یہود نے کہا اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے کہا اللہ کی بیٹیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ اب آپ کو پتا ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں، اللہ کے بیٹے مقرر کریں نہ کریں، اللہ کی بیویاں مقرر کر دیں، ملفوظات وغیرہ میں کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں بزرگ، تو وہ تو بڑی تعریف کے انداز میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ ہر وقت زیورات پہنے رہتے تھے اور اس قسم کے حلیے میں رہتے تھے، ملنگ اور اس قسم کے۔ تو ان کو لکھا ہوا ہے کہ جیسے اللہ کی بیوی کے طور پہ پیش کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ یہ زیورات وغیرہ اتار دیں، اور تو زبردستی لوگوں نے زیورات وغیرہ چیزیں اتار دی، انہوں نے پھر پہن لی۔ کسی نے کہا بارش کی دعا کریں، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے اے اللہ یا تو بارش دے یا پھر سہاگ واپس لے لے۔ اس قسم کے کلمات صراحت کے ساتھ امت محمدیہ
وہ بھی ان چیزوں کا شکار ہے، ولیعاذ باللہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی اس قرآن میں نصیحت کی باتیں، احکام، شرک کا رد، مختلف چیزیں۔ کیوں؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اللہ نے ایک بات ایک انداز سے نہیں کی، اللہ نے ایک بات کبھی کس انداز سے سمجھائی، کبھی دوسرے انداز سے، کبھی تیسرے انداز سے، کبھی اس انداز سے، کبھی اس انداز سے۔ کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے اللہ ایک بات اتنے طریقوں سے سمجھائیں؟ اللہ کو تو فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو انسان کا ہے، اور اللہ تعالیٰ 10 طریقوں سے سمجھاتے ہیں، انسان پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، حالانکہ فائدہ انسان کا ہے سراسر۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر چیزیں بیان کی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا، مختلف انداز سے بیان کیا۔ کن چیزوں کو؟ حکمت کی باتوں کو، متشابہات، شبہات جو ہیں ان کا رد، حکمت کی باتیں اور توحید کی باتیں، احکامات، مثالیں، نصیحت کی باتیں، اس لیے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ وما یزیدہم الا نفورا، اور نہیں یہ چیز زیادہ کرتی انہیں مگر نفرت میں، بجائے اس کے کہ اللہ نے قرآن میں لوگوں کے فائدے کی باتیں پھیر پھیر کر بیان کی، کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے، حالانکہ اللہ کا فائدہ نہیں ہے، لوگوں کا فائدہ ہے، لیکن لوگ اس کو پڑھنے کی بجائے لوگوں کی اس سے، دین سے، قرآن سے، اللہ سے نفرت بڑھتی ہے، وہ مزید اللہ سے دور بھاگتے ہیں، مزید اللہ کے نبی سے دور بھاگتے ہیں، مزید قرآن سے دور بھاگتے ہیں، مزید دین اسلام سے، مسلمانوں سے دور بھاگتے ہیں، ان کی نفرت اور نفور میں اضافہ ہوتا ہے۔ اصل میں کوئی قرآن سے نصیحت حاصل نہ کرنا چاہے تو اس کو قرآن سے نصیحت حاصل ہونے کی بجائے قرآن سے اور یہ واعظ و نصیحت سے تو مزید نفرت کا شکار ہوتا ہے، مزید دوری کا شکار ہوتا ہے۔ یہی قرآن اس کے لیے ہدایت کا باعث بننے کی بجائے گمراہی کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی قرآن کی باتوں پر وہ الٹے سیدھے اعتراض شروع کر دیتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن ان کی مزید نفرت کا باعث بنتا ہے، مزید دوری کا باعث بنتا ہے دین سے، اللہ سے، رسول سے، مسلمانوں سے۔ الٹے سیدھے اعتراضات لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ قرآن میں مچھر کی مثال کیوں ہے جی؟ یہ قرآن میں مکھی اور مکڑی اور چونٹی اور اس نام کی صورتیں ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ جہنم میں 19 فرشتے کیوں مقرر ہیں؟ فلاں اعتراض، فلاں اعتراض، فلاں اعتراض۔ یہ قرآن میں کس سے کہانیاں کیوں ہیں؟ اساطیر الاولین، فلاں فلاں، جس نے نہیں ماننا وہ بس وہ انہی چیزوں کے پیچھے پڑا رہا ہے۔ اللہ نے تو پھیر پھیر کر لوگوں کے فائدے کی باتیں، شبہات کا رد ہے، نصیحت کی باتیں ہیں، کبھی کس طریقے سے اللہ نے سمجھایا، کبھی کس طریقے سے سمجھایا۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ انسان کی اصلاح ہو، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو ہمارا تھا، اللہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ احکامات بھیج رہے ہیں، قرآن بھیج رہے ہیں، نبی کو مبعوث کرتے ہیں، نبی ہمارے فائدے کے لیے ہمیں دین کی طرف دعوت دیتا ہے، اور مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، قتل کی سازشیں کرتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری یا کفار مثال ایسے ہے کہ جیسے پتنگے ہوتے ہیں، وہ آگ کی طرف جا جا کر اور آگ میں گرتے رہتے ہیں۔ تو تم آگ میں گرنے کے لیے تم آگ کی طرف دوڑ رہے ہو، اور تم پتنگوں کی طرح آگ میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کے گڑھوں میں گرنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نبی اسلام کی حدیث کا مفہوم ہے۔ ہاں، یہی مثال ہے قرآن کی۔ لوگ قرآن سے دور بھاگتے ہیں، اور قرآن سے دور بھاگ کر جہنم کے گڑھے میں گرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتحال ہے دین کی طرف دعوت دینے والے کی، وہ لوگوں کو جو نبی سے اور نبی کے ورثاء سے دشمنی کرتے ہیں، ان کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے وہ کمر سے پکڑ پکڑ کر گویا کہ انہیں جہنم میں گرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر
بیان کی چیزیں اس قرآن میں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. وما یزیدہم الا نفورا، لیکن نہیں یہ چیز زیادہ کرتی انہیں مگر نفور میں، نفرت میں، بھاگنے میں. قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. کہہ دیجئے اگر ہوتے اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ، آلہۃ کوئی اور معبود، کما یقولون جیسے یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، اس وقت البتہ وہ تلاش کرتے الى ذی العرش، عرش والے کی طرف، عرش والے کی طرف، یعنی عرش والا کون؟ اللہ. سبیلا رستہ. کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ اور دوسرے معبود بھی ہوتے، جیسے یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ کہ اللہ تو سب سے بڑے معبود ہیں، اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کچھ اور معبود بھی ہیں. اللہ بڑا ہے، بڑا معبود ہے، اللہ کے کچھ مددگار بھی ہیں، فلاں کام فلاں کرتا ہے، فلاں کام فلاں کرتا ہے. اللہ کا ان پہ زور چلتا ہے، ان کا اللہ پہ زور نہیں چلتا. وہ تلبیہ پڑھتے تھے تو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک. اے اللہ ہم حاضر ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں ایسا شریک ہے کہ آپ کا تو اس پر زور چلتا، اس کا آپ پر زور نہیں چلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بس یہیں رک جاؤ، لا شریک لک پہ رک جاؤ، آگے الا شریکا تملکہ وما ملک یہ نہ بولو، یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا. تم حج کرنے کے لیے جو عین توحید کا مظہر ہے، تم وہاں شرکیہ کلمات بولتے ہو، تو بس یہاں لبیک لا شریک لک لبیک، تو لا شریک لک تک پر رک جاؤ، الا شریکا تملکہ وما ملک تو شرک ہے سیدھا سیدھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ مشرکین کیا ہے کہ اللہ بڑے معبود ہیں، اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معبود ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ گئے تھے بتوں کے پاس تو وہاں ایک بڑا بت تھا اور چھوٹے چھوٹے بت تھے. تو مشرکین نے ہمیشہ اللہ کو بڑا معبود مانتے ہیں اور ساتھ چھوٹے چھوٹے معبود بنائے ہوئے ہیں. تو کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، جیسے یہ کہتے ہیں اذا لابتغوا، اگر یہ ہو تو اس وقت البتہ وہ تلاش کریں گے الی ذی العرش، عرش والے کی طرف، اللہ کی طرف جو بڑا معبود ہے. اذان کے لیے جا رہے ہیں، اذان کا وقت یہ نہیں ہے، اذان کا وقت تو 8:15 بجے ہے. اذا لابتغوا، اس وقت البتہ وہ تلاش کریں گے الی ذی العرش، عرش والے کی طرف، سبیلا رستہ، عرش والے کی طرف رستہ تلاش کریں گے. کیا مطلب؟ اگر اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہوں تو وہ پھر اللہ کو اکیلا معبود نہ رہنے دیں، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے وہ بھی عرش والے کی طرف دوڑیں کہ وہ عرش والے کا مقابلہ کریں. یعنی اگر اللہ بھی معبود ہے، دیگر بھی معبود ہیں، اگر ان کے پاس بھی بڑی پاور ہے، بڑے اختیارات ہیں، اللہ کے پاس بھی بڑے اختیارات ہیں اور دیگر معبودوں کے پاس بھی بڑے اختیارات ہیں، تو پھر ایک فطری سی بات ہے، تو وہ چاہیں گے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کر کے وہ اللہ کے اوپر بھی غالب آ جائے. اگر ان کے پاس ہی بڑے اختیارات ہیں دنیا میں، اگر ایک حکمران، ایک ملک کا ایک حکمران ہے، ایک ملک میں 2 حکمران ہو جائیں، 3 حکمران ہو جائیں، 4 حکمران ہو جائیں، تو اس ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر ایک علاقے کا ایک حکمران ہے، دوسرے علاقے کا دوسرا حکمران ہے، تو وہ ایک حکمران کہتا ہے کہ میں اپنے علاقے کی حکمرانی ہی کیوں کروں، میں دوسرے علاقے کو بھی اپنے انڈر کیوں نہ لے کر آؤں. اگر ایک جیسی طاقت والے لوگ موجود ہوں تو پھر دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اگلے بندے پہ بھی ہم اگلے پہ بھی غالب آ جائیں، ہم اگلے پہ بھی غالب آ جائیں. اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوں تو وہ پھر اللہ کا مقابلہ کرنا چاہیں گے. ایک تفسیر یہ ہے اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوں تو وہ عرش والے کی طرف رستہ تلاش کریں گے. کس چیز کا رستہ؟ کہ اللہ سے لڑائی کریں یا اللہ پر غالب آنے کی کوشش کریں، اگر وہ معبود بھی ہیں. ظاہر ہے معبود کسی ایسے شخص کو تو نہیں کہیں گے جو عاجز ہے، معبود تو وہی ہوگا، اللہ معبود ہے. اور مشرکین کہتے ہیں اور معبود بھی ہیں، تو معبود تو وہ ہوتے جس کے پاس اللہ کی طرح پاور ہے، اختیارات ہے. تو اگر اللہ کی طرح اور لوگوں کے پاس بھی پاور ہے، اختیارات ہیں، قوت ہے، پھر دنیا کا نظام ایک سموتھ نظام کیسے چل سکتا ہے؟
پھر دنیا کا نظام تو درم برم ہو جائے گا۔ یہ توحید کی بہت بڑی دلیل ہے عقلی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ پھر وہ سارے معبود عرش والے کی طرف رستہ تلاش کریں کہ ہم کسی طرح عرش والے سے لڑیں۔ اس سے یہ پتہ لگا اللہ عرش والا ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائی گئی۔ یہاں اللہ کو عرش والا کہا ہے، کئی آیات میں اللہ تعالیٰ کو آسمان والا کہا گیا ہے۔ وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے یا آسمانوں پر ہے، آسمان والا۔ امین تم من فی السماء، اب امین تم من فی السماء قرآن کریم میں کئی جگہ پر، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان والا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آسمانوں سے اوپر ہے۔ یہ من فی السماء آسمانوں میں نہیں، آسمانوں پر، یہ فی علا کے معنی میں۔ تو یہاں اللہ کو عرش والا کہا گیا اللہ نے اپنے بارے میں، یعنی اللہ عرش پر ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائیں گے۔ تو اگر اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہوں تو وہ عرش والے اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر دنیا کے اندر بھونچال آ جائے۔ کہ دنیا کے اندر تو اربوں سال سے ایک لگا بندہ نظام چل رہا ہے جو ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا، تو اتنا سموتھ نظام چل کیسے رہا ہے؟ اگر اور معبود بھی ہیں اور معبود ہوں گے تو دنیا میں نظام چل ہی نہیں سکتا، پھر ہر وقت لڑائی ہو۔ دوسری آیت میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ سورہ انبیاء میں کہہ دیجئے اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہوں تو زمین و آسمان فاسد ہو جائیں، نظام کیسے چل سکے زمین و آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ بارش برسانا چاہیں، وہ کہیں ہم تو بارش نہیں برسانا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت کرنا چاہیں، وہ کہیں ہم نے تو فلاں کو تباہ کرنا ہے۔ ایک طرف سے اللہ کے فرشتے اور یہ چیزیں، اور ایک طرف وہ دوسرے معبودوں کی طاقتیں اور وہ چیزیں، تو یہ تو پھر دنیا کوئی امن اور سکون کا گہوارہ تو نہیں ہوگی۔ دنیا کا نظام تو پھر وہ درم برم ہو جائے گا۔ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہوں تو وہ اللہ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے عرش والے کی طرف رستہ تلاش کریں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ عرش والے کی طرف رستہ تلاش کرنے سے مراد کیا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہوں اور اللہ بڑے معبود ہوں، جس طرح مشرکین کہتے ہیں، دوسرے معبود چھوٹے ہوں، تو چھوٹے معبود کہیں گے کہ ہم بھی عرش والے کے درباری بن جائیں، ہم بھی عرش والے کے ساتھ ہم بھی اس سے کوئی فائدے اٹھا لیں، تو وہ عرش والے کے ساتھی بن جائیں، عرش والے کے تابع بن جائیں۔ اگر چھوٹے معبود ہیں، وہ مشرکین کہتے ہیں تو چھوٹے معبود ہیں، اللہ بڑے معبود ہیں۔ تو اگر اللہ بڑے معبود ہیں باقی چھوٹے ہیں، تو چھوٹوں کو پھر معبود رہنے کی کیا ضرورت؟ جو چھوٹا ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ معبود بھی ہے اور کم طاقت بھی رکھتا ہے، کوئی اس سے بھی بڑی طاقت رکھتا ہے، یہ بھی عقل کے خلاف۔ اگر اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہوں، وہ بھی اللہ کے تابع بن جائیں، وہ بھی اللہ کے بندے بن جائیں، تو وہ تو پھر معبود باقی نہیں رہیں گے۔ پہلی تفسیر زیادہ تر کی جاتی ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہوں تو وہ اللہ کا، وہ عرش والے کی طرف رستہ تلاش کریں لڑائی کا، مقابلے کا، اور دنیا میں پھر فساد برپا ہو جائے، جس میں دوسری آیت میں نے پیش کی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہوں تو زمین و آسمان قائم ہی نہ رہ سکیں۔ لیکن آپ دیکھیں اربوں سال سے زمین و آسمان کا نظام قائم دائم اور ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ اکیلا ہے، اکیلا طاقتور ہے۔ ورنہ دوسرے ہوں تو آپ دنیا میں دیکھ لیں، دنیا میں جب کتنی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، غیروں تو چھوڑیں، دو بھائیوں کے اندر ہی کتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں حکومت حاصل کرنے کے لیے، اور حکومت تو تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ وہ بیٹا اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں، بیٹے باپ کو قتل کر دیتے ہیں، باپ بیٹوں کو قتل کر دیتے ہیں، بھتیجے چچاؤں کو قتل کر دیتے ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو جب دنیا میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، تو اگر یہ چیز معبود بھی زیادہ ہوں تو وہاں تو پھر معبودوں کی لڑائی، یہ تو دنیا کی عام لڑائی ہوتی ہے، یہ کتنی ہولناک ہوتی ہے۔ وہ معبودوں کی لڑائی کتنی ہولناک ہوگی، پھر کوئی چیز باقی بچ سکے گی؟ کوئی چیز باقی نہیں بچ سکے گی۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرہ، تو پاک ہے اللہ
اللہ کے لیے سبحان کا لفظ آتا ہی تھا جب اللہ کی عیب بیان کیے جائیں تو اللہ ان تمام عیبوں سے پاک ہے. اللہ کے لیے کوئی معبود مقرر کیا جائے اللہ کے ساتھ تو یہ اللہ کی توہین ہے. اللہ پاک ہے اس نقص سے اور اس کمی سے اور شرک سے. وتعالی اور اللہ بلند ہے اس نقص سے اس ذلت سے. اللہ بلند ہے عما یقولون اس سے جو وہ کہتے ہیں. ابھی ساری باتیں جو مشرکین کہتے ہیں یہ ایک ایک بات اللہ کی توہین ہے سراسر. اللہ کی تحقیر کا باعث, اللہ کی ذلت کا باعث. اللہ اس سے پاک بھی ہے, اللہ اس سے بلند بھی ہے. اس سے جو یہ کہتے ہیں, جو یہ بکواسات کرتے ہیں مشرکین, ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ان کی بات کی زد کہاں کہاں پڑ رہی ہے. کیسے کیسے اللہ کی توہین ہو رہی ہے, کیسے کیسے وہ اللہ کو گالیاں نکال رہے ہیں. تو اللہ پاک ہے اور اللہ بلند ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں. بہت بلند, ہلکا بلند نہیں, اللہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے. ایسی چیزوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ